السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، وحدائی، یکتائی، وڈیائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ درود السلام آقائے دو جہاں، سرور دو انبیاء، سید کونین، امام المجاہدین، امام المتقین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قابل تکریم، معزز، محترم، مکرم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار دوبارہ رمضان کا مہینہ میسر فرمایا ہے۔ معلّہ بن ابو الفضل کہا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ ضرور میسر فرمانا، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا 6 مہینے پھر اللہ سے رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہم نے جو رمضان کے مہینے میں عبادات کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، رکوع و سجود کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے، لوگوں اگر اللہ نے اپنے بندوں کو معاف نہ کرنا ہوتا اللہ رمضان کا مہینہ ہی نہ دیتے۔ اللہ رمضان کا مہینہ دیتے اس لیے ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے۔ میرے بندے، ایک مہینہ جو رمضان کا میں نے تجھے دیا ہے، یہ 29 یا 30 دن تو حلال کھانا چھوڑ دے، پھل کھانا چھوڑ دے، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، ہاں تو 1 مہینہ مجھ اللہ کے لیے حلال چھوڑ دے گا، میں 11 مہینے تجھے حرام سے محفوظ کر لوں گا۔ 1 مہینہ حلال چھوڑ دے۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، دن میں 5 نمازیں۔ ایک بندہ جمعے کے لیے آیا، خاموشی کے ساتھ وقت سے پہلے آ کر کے جمعے کا خطبہ سنا، دوسرے جمعے تلک ایک دن کی 5 نمازیں، مکمل دن کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ پڑھا، اگلے
اگلے جمعے تلک جتنے بھی گناہ ہوئے تھے، بندہ وقت سے آیا، خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنا، پھر نماز ادا کی، مسجد سے باہر نکلا، بندے مسجد سے باہر بعد میں نکلتا ہے، اللہ پورے ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانِ، رمضان کا مہینہ آیا، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیے، کندھوں کو پھلانگ کر کے آنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانِ، رمضان کا مہینہ آیا، بندے نے روزے رکھے، قیام کیا، تراویح پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، اگلے سال پھر رمضان کا مہینہ آیا، اس نے پھر روزے رکھے، پھر نماز پڑھی، پھر قیام کیا، پھر صدقہ و خیرات کیا، پھر زکوٰۃ ادا کی۔ محبوب فرماتے ہیں ایک سال کے اندر، مکمل سال میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کے آخری ایام ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، پیارے صحابہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، تفتح فیہ ابواب الجحیم، تفتح فیہ ابواب الجحیم، رمضان کے مہینے میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس رمضان کے مہینے میں گناہوں کی حرارت، گناہوں کی لذت انسان کو اپنی طرف نہ کھینچے، اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، یہ شیاطین جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یہ باغی شیطان جو ہیں اللہ سارے کے سارے شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ پھر محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی بھی رکھی ہے جو بندہ اس رات میں عبادت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کتنی برکتوں والا مہینہ، کل عمل ابن آدم، آدم کے بیٹے نے کوئی بھی عمل کیا، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ارے انسان چھوٹی سی نیکی کر، چھوٹی سی نیکی میں اللہ 10 گنا بڑھا کے تجھے اجر عطا کر دوں گا، اور رمضان کے مہینے کی وجہ سے الى 700 ضعف میں اللہ 700 گنا بڑھا کر کے تیرے لیے ثواب لکھ دوں گا۔ آج جو بھائی کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ارے انسان رمضان کا مہینہ پہلا دن شروع ہوا، آخری دن تلک ایک دعا دن کے وقت، ایک دعا رات کے وقت، اللہ ہر مسلمان کی 2 دعائیں 24 گھنٹوں میں قبول کرتے ہیں۔ ہم نے تو عیسیاں سے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی، میرا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بہت بڑا عمل نہیں، 11 مہینے ہم نے کھایا ہے، 11 مہینے موج مستی کی ہے، ارے انسان ایک رمضان کا مہینہ مجھے خوش کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ تو روزے رکھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، میں اللہ تجھے ایسے پاک اور صاف کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے۔ من قام رمضان، یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت، رمضان کے مہینے میں اللہ نے عنایات کی ہے اپنے بندوں پہ۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، بندے صرف رات کو تراویح پڑھ لے، پورا سال مسجد میں نہیں آیا، تو نے میرے سامنے گناہ کیے، گناہوں میں لتھڑا ہوا، اٹا ہوا گناہوں میں، آجا میرے بندے، رات کی تاریکیوں میں آ کر کے کھڑا تو ہو میرے سامنے، میں 7 آسمان چھوڑ کر کے پہلے آسمان پہ آ کے کہوں گا میرے بندے تو مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاتا ہوں۔ آ تو صحیح، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ارے بندے آ تو صحیح، رات کی تاریکیوں میں قیام کر لے، تیرے اس قیام کی وجہ سے میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنی عنایات، اتنی رحمتیں، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، جب اللہ قرآن میں یہ کہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے کان لگا کر کے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات کو سنا کرو، اللہ بہت بڑی بات کرنے لگے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ فرض نہیں کیے، یہ روزہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے جب مسلمان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، صرف مجھ اللہ کے لیے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، سامنے ہر چیز پڑی ہے لیکن ہاتھ نہیں لگاتا، میرا بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، یہ روزہ میں نے پہلی قوم میں فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، آج بھی چینی دھرم 40 روزے رکھتے ہیں، ہندو آج بھی 24 روزے رکھتے ہیں، عیسائی آج بھی روزے رکھتے ہیں، ساری قومیں روزہ رکھا کرتی تھی، آج بھی روزہ رکھتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے امریکہ کے اندر، اس نے تحقیق کی روزے کے اوپر، اس نے کہا میں ایک سال میں 40 روزے رکھتا ہوں، ابھی مسلمان نہیں عیسائی ہے، اور کہنے لگا میرا ماننا یہ ہے جو انسان ایک سال میں 30 یا 40 روزے رکھ لیتا ہے اسے کوئی بڑی بیماری چھو بھی نہیں سکتی، لیکن میرے اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی بندوبست کر دیا ہے۔ ہمیں یہ مطلوب نہیں ہمیں کوئی بیماری چھوئے یا نہ چھوئے، ہمیں کیا مطلوب ہے کہ میرے رب نے فرض کر دیے، فائدہ ہو یا نہ ہو ہم نے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، کیوں میرے اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کتنی بڑی عنایت میرے بندے، میرا مطلوب اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جب تو روزہ رکھے گا، ایک خالق، اب آسمان والا، اتنی بڑی ذات، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ، میری اور آپ کی کیا وقت ہے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہمارے محلات سے بڑی بڑی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، محبوب کی زبان ہے، عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جس بندے نے صبح سے شام تک روزہ رکھا، عصر کے بعد اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، پیارے حبیب وہ بدبو نہیں ہوتی، مجھ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ عزیز وہ خوشبو لگتی ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں میرا بندہ جو بھی عمل کرے، ہم نے تو عیسیاں سے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، یہ 10-12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس، صرف 10-12 گھنٹے کی بھوک، اللہ اکبر، وہ بھی تو گھر ہوں گے جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا، وہ بھی تو غریب ہوں گے، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، قید میں بیٹھے ہوئے، جیل خانوں میں بیٹھے ہوئے، کافروں کی گرفت میں بیٹھے ہوئے، کتنے مسلمان ہوں گے جن بیچاروں کو کھانا نہیں ملتا، لیکن مسلمان 10 سے 12 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لے۔ فرشتوں میرا بندہ جو بھی عمل کرے، وہ حج بھی کرے تم نے لکھ لینا ہے، وہ نماز پڑھے تم نے لکھ لینا ہے، وہ کوئی زکوٰۃ دے تم نے لکھ لینا ہے، وہ میدان جہاد میں جا کر کے شہید ہو جائے تم نے اجر و ثواب لکھ لینا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن جب میرا بندہ روزہ رکھے گا وہ خالص میرے لیے رکھے گا، فرشتوں تم لکھنا بھی چاہو پوری زندگی اس کا ثواب لکھ ہی نہیں سکتے، اس کا ثواب میں اللہ خود عطا کروں گا۔ یہیں پہ بس نہیں، جب میرا مطلوب، میرا مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ میں نے روزہ رکھا تیرے لیے رکھا، پھر تیسری بڑی خوشخبری مالک نے کیا دی ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے ریان نام سے، باب الریان، محبوب فرماتے ہیں اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوا، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ این الصائمون، اللہ کل قیامت کے دن آواز لگائیں گے روزے دار کہاں ہیں، روزے دار آئیں گے، بھاگتے ہوئے آئیں گے، اللہ ہم دنیا میں رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے بھوکے رہا کرتے تھے، پیاسے رہا کرتے تھے، محبوب فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، اس جنت کے دروازے الریان سے اللہ جتنے بھی روزے دار ہوں گے انہیں داخل کر کے دروازے کو بند کر دے گا۔ یہ کن کے لیے انعامات ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے
اللہ کی رضا کے طلب کے لیے، حصول کے لیے روزہ رکھا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ محبوب فرماتے ہیں بندہ بڑا گنہگار آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، گناہ ہی گناہ ہے، روزہ آئے گا، آ کے کہے گا اللہ جی میں اس بندے کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ کس لیے؟ اللہ رمضان کا مہینہ میں تیرا مہمان، اللہ اس نے مہمان کی قدر کی، مہمان کا احترام کیا، اللہ اس نے روزے رکھے، اللہ اس میں جتنی استطاعت تھی اس نے رمضان کے مہینے کی قدر کی تھی۔ محبوب فرماتے ہیں روزہ آئے گا اللہ سے جھگڑا شروع کر دے گا۔ اللہ فرمائیں گے بندہ گنہگار ہے، روزہ کہے گا اللہ جی نہیں، گنہگار ہے کہ نہیں ہے، اللہ میری عزت کی ہے، اللہ میری قدر کی ہے۔ ادھر سے قرآن آ جائے گا، اللہ جی میری بھی عزت کی تھی، میری بھی قدر کی تھی، میرا بھی احترام کیا تھا۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے سارا دن اس کو بھوکا رکھا، اس کو پیاسا رکھا، اس نے گناہ نہیں کیے، اللہ مجھے میرے لیے۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے ساری رات اس کو جگا کے رکھا، بیدار رکھا، اللہ یہ قرآن سنتا رہا، حافظ پڑھتا رہا، پیچھے کھڑا آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ یہ قرآن اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ محبوب فرماتے ہیں یہ جھگڑا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا جھگڑا دیکھ کر کے گناہ گار بندے کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ لیکن آج ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، آج صاحب ثروت ہیں، صاحب مال و دولت ہیں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، گھر میں گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی بھی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یہ روزے کی عبادت بھی اب غریب کرے گا۔ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پراپرٹی ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میں جی 5 گھروں کو افطاری کروا دوں گا، میں فلاں گھر میں راشن بھیج دوں گا، میں افطار پارٹی افطار ڈنر کا انتظام کر دوں گا۔ محبوب کی زبان ہے، جہاں پہ اللہ اتنے انعامات دیتے ہیں وہیں پر محبوب فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بس دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول منبر پہ چڑھے، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا جبریل نے بد دعا کی، جب میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھے جبریل نے کہا محبوب وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا۔ میں نے کہا آمین۔ اس بندے کے لیے بد دعا ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے، فرمایا خواب میں 2 آدمی آئے، مجھے اٹھا کے کہا چلو پہاڑ پہ چڑھنا شروع کرو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا آپ سے ہم کوشش کر کے، ہم آسانی کر کے آپ کو چڑھا دیں گے، چڑھنا شروع تو کریں۔ محبوب فرماتے میں نے چڑھنا شروع کیا، جب میں پہاڑ کے اوپر پہنچا کچھ لوگ لٹکے ہوئے تھے، الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کی باچھیں پھٹی ہوئی تھیں، ان کے منہ سے خون جاری تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں رمضان کا مہینہ آتا تھا روزہ رکھتے تھے لیکن افطاری سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، اسلاف نے لکھا ہے اگر اس بندے کا اتنا گناہ ہے، اس بندے کی اتنی سزا ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی اتنے فضائل کے بعد اصل خطبہ جمعہ اب شروع ہوگا، اتنے مناقب کے بعد رمضان کے مہینے کی فضیلت، پھر روزہ رکھنے کی فضیلت، ان ساری چیزوں کے بعد محبوب کی ایک حدیث ہے، بندہ تڑپ جاتا ہے۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ صحابہ کتنے روزے دار ایسے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تلک بھوکے رہتے ہیں، انہیں بھوک اور پیاس کے سوا اللہ ایک نیکی بھی عطا نہیں کرتے، بندہ تڑپ جاتا ہے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ، کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں،
رات ساری قیام کرتے ہیں، پورا قرآن سن دیتے ہیں، ساری رات آنسو بہاتے رہتے ہیں، لیکن لیس لہ من قیامہ الا السحر، پیارے صحابہ ان کو سوائے جاگنے کے، سوائے بیداری کے اللہ ایک نیکی بھی عطا نہیں کرتے۔ میں نے روزہ رکھا، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے میرے بھائی، روزہ صرف اور صرف اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ میری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، میری زبان کا بھی روزہ ہو، میرے کانوں کا بھی روزہ ہو، میرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، میرے پاؤں کا بھی روزہ ہو۔ ہاں اگر روزہ رکھ کر کے میں نے زبان سے گالی نکالی ہے، میں نے آنکھ سے برا دیکھا ہے، میں نے کان سے گندا سنا ہے، اور میرے پاؤں غلط جگہ اٹھ کے گئے ہیں، محبوب فرماتے ہیں ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ، جس بندے نے روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہ چھوڑا، وہ جتنا مرضی عمل کرتا رہے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، دکان پہ بیٹھ کر کے گالیاں نکالی، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا، ایسے روزوں کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلی چیز، اگر روزہ رکھنے کے بعد میری نیت ٹھیک نہیں ہے، اور نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، معاشرہ دیکھ رہا ہے، بیٹے کہیں گے ابو نے روزہ نہیں رکھا، دکان کے ملازم کہیں گے میں حاجی صاحب ہو کے روزہ نہیں رکھتا، انما الاعمال بالنیات، لوگوں اگر نیتیں خراب ہو جائیں، پھر بندہ میدان جہاد میں شہید ہو کے بھی آ جائے، سب سے پہلے جہنم میں وہی ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیے، ہم نے روزہ رکھا، ہماری نیت ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، نیت کے اندر فطور تو نہیں؟ ہاں اگر نیت کے اندر فطور آ گیا ہے تو میرے بھائی اس روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو فجر سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اگر فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس بندے کا کوئی روزہ نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ دوسری چیز، میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن میں نے ہاتھ کے اندر تعویذ باندھ رکھا ہے، میں نے گلے کے اندر تعویذ ڈال رکھا ہے، میں نے ہاتھ کے اندر دھاگا ڈال کر کے اس پہ سارے کا سارا توکل کر رکھا ہے، اور میں شرک کرتا ہوں، میں دربار پہ جاتا ہوں، مزار پہ جاتا ہوں، جبے کبے پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پیارے حبیب، جتنی مرضی کو نیکیاں کر لے، جتنی مرضی عبادات کر لے، جتنی مرضی مناجات کر لے، جتنا مرضی گڑ گڑاتا رہے، جتنا مرضی روتا رہے، ہاں اگر پوری زندگی میں مکھی کے پر کے برابر بھی مجھ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، میں اللہ اس کی زندگی کے ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دوں۔ آسمان و زمین کا درمیانی خلا انسان گناہوں سے بھر کے لے آ، اگر اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، میں اللہ اپنی رحمت سے آسمان و زمین کے درمیانی خلا کے برابر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ہاں اگر آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کے برابر تو نیکیاں لے کے آ گیا، تو روزے لے کے آ گیا، تو نماز لے کے آ گیا، تو زکوٰۃ لے کے آ گیا، تو حج لے کے آ گیا، تو میدان جہاد میں شہادت لے کے آ گیا، لیکن مکھی کے پر کے برابر بھی شرک لے کے آ گیا، میں اللہ ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے جہنم میں پھینک۔ میں نے روزہ رکھا، لیکن افطاری کہاں پہ کرواتا ہوں؟ دربار پہ جا کے۔ افطاری کہاں پہ کرواتا ہوں؟ کس کے نام کی؟ بابا فرید کے نام کی؟ نہ میرے بھائی، نہ میرے بھائی، نہ۔ جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں سلامت رکھنے پر قادر ہے، جو اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے پر قادر ہے، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں رستہ دے کر کے پار کروانے پر قادر ہے، جو اللہ تجھے ایک نطفے سے ماں کے پیٹ میں رکھ کر کے اتنا خوبصورت انسان بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ اس دھاگے کے بغیر، وہ اللہ تعویذ کے بغیر، وہ اللہ کسی دربار پہ، کسی مزار پہ جھکنے کے بغیر تیری پرورش کر کے تیرے مسائل کو حل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ میں آؤں تو صحیح اللہ کے در پہ، اپنے اللہ کو مناؤں تو صحیح،
لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ دربار پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ نظر و نیاز، میرے بھائی نہیں. اگر شرک کی آمیزش ہے اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. تیسری چیز، میرے بھائی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، احباب بیٹھے ہیں، بڑی چاہت رکھنے والے بیٹھے ہیں. میرے بھائی اتنا بڑا عمل، رمضان کا مہینہ، آج ہم نے عہد کر کے جانا ہے. آج ہم نے عہد کر کے جانا، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے. اللہ ہمارا کچھ مطلوب نہیں، کچھ مقصود نہیں، اللہ تیری رضا مطلوب ہے. محبوب فرماتے ہیں تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ فلاں نے یہ نیکی کی ہے، اللہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے. ساری نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہیں. محبوب فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کا دن ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد، اللہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں ہر وہ بندہ جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، آج سوموار اور جمعرات کے دن کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن محبوب فرماتے ہیں دو بندے ان کو لایا جاتا ہے، آپس کے اندر بولتے نہیں ہیں، کلام نہیں کرتے، آپس کے اندر چپکلش ہے، آپس کے اندر لڑائی ہے، آپس کے اندر خلش ہے. اللہ فرماتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ، انذروا ھذین حتی یصطلحا، فرشتوں سارے کے سارے اعمال میرے سامنے پیش کر دو. لیکن وہ دو بھائی جو آپس میں کلام نہیں کرتے، آپس میں بولتے نہیں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا رکھتے ہیں، میں اللہ ان کے اعمال کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں اللہ ان کے اعمال کو سننا بھی نہیں چاہتا. لا يدخل الجنت قاطع رحم، میں رمضان کے روزے رکھتا رہوں، میں تراویح پڑھتا رہوں، میں صدقہ و خیرات کرتا رہوں، میں زکوٰۃ دیتا رہوں، لیکن اگر میرا کوئی بھائی میرے سے ناراض ہے، محبوب کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ قطع تعلقی کرنے والے کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. میرے اعمال کدھر گئے؟ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات نہیں. لڑائی ہوگی آپ کی، جھگڑا ہوگا آپ کا، آپ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہوں گے، اس نے زیادتی کی ہوگی، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہم کس کے امتی ہیں؟ کس کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا اخلاق دیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی. میری بہن نے وراثت مانگ لی، اس کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے. میرے بھائی نے مجھے گالی نکالی تھی، اس کے ساتھ بول چال بند کر دی ہے. میرے بھائی نے میرا مقام نہیں سمجھا، میں اس کے دروازے پہ نہیں جاتا. میں نے کبھی بھتیجوں کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھا، میں نے کبھی اپنے بھانجوں اور بھانجیوں کو بلایا نہیں ہے. مت کر ایسا. ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے پتھر مارے ہیں، محبوب نے ان کو بھی دعا دی ہے. ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے سگے چچا کو شہید کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. محبوب کے سامنے آ کے بیٹھا، محبوب میرے لیے معافی ہے؟ جب آنکھیں اٹھا کے دیکھا کہ میرے چچا کا قاتل بیٹھا ہے، محبوب تڑپ اٹھے، کہا تیرے لیے معافی ضرور ہے، لیکن پوری زندگی مجھ محمد کی آنکھوں کے سامنے نانا چچا یاد آ جاتا ہے. ہم کس کے امتی ہیں؟ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، محبوب ہاتھ اٹھا کے رات کی تاریکیوں میں کہتے ہیں اللہ مجھے ابو جہل دے دے، اسے کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کروا دے. میں جی بھائی سے نہیں بولتا، میں اپنے بھائی سے کلام نہیں کرتا، انہوں پتہ ہی نہیں میری اوقات کی ہے. نہ کر میرے بھائی نہ کر. ہم اس رسول کے امتی ہیں جس رسول نے گالیاں کھا کر کے بھی دعائیں دی ہیں. محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہتے ہیں، 3 دن ہو گئے. کتنے دن؟ 3 دن. کتنے بھائی بیٹھے ہوں گے، سال ہا سال ہو گئے بھائی کے دروازے پہ نہیں گئے، کبھی بہن کے دروازے پہ نہیں گئے. بہن کی آنکھیں ترس جاتی ہوں گی، میرا بھائی کبھی تو آئے گا میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے. اپنے باپ کے دروازے پہ نہیں گئے، اپنی ماں کے دروازے پہ نہیں گئے. بڑی اکڑ ہے اس میں، بڑا غرور ہے اس میں، بڑا تکبر ہے اس میں. میں اپنے بھائی کو نہیں بلاتا، لیکن محبوب کی زبان ہے 3 دن ہو گئے اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے. محبوب فرماتے ہیں بندہ حج کر کے بھی آ جائے اللہ اس کی حج کو بھی قبول نہیں کرتے. آج میں ناراض ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. آج جاؤ دروازوں پہ دستک دو، میرے بھائی
تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی نا، کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی تیری وجہ سے میرے اعمال برباد ہو رہے ہیں، میں آیا ہوں تیرے دروازے پہ صلح کرنے کے لیے، تو ذرا جھک کے تو دیکھ۔ زندگی میں سنا کرتے تھے، اب دیکھا کرتے ہیں، جو جھکتا ہے اسے پھل لگا کرتے ہیں، جو اکڑا رہتا ہے وہ تند و تیز طوفانوں سے گر جایا کرتا ہے۔ اللہ کے در پہ جھکنا تو سیکھ۔ ارے انسان، تو میرے در پہ آ کے جھک جا، میں اللہ تجھے بلندیاں عطا کر دوں گا۔ ہاں اگر تو میرے در پہ آ کے اکڑ جائے گا، میں تجھے فرعون کی طرح سمندر کی پستیوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا دعا کر دیجئے۔ آپ فرمانے لگے اس پوری بزم میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا بیٹھا ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ شاگردوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس ایک بندے کی وجہ سے اس کی نحوست اتنی ہے، اس کی بربادی اتنی ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ پورے مجمع میں سے کسی ایک کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ آج میں ناراض، بہن سے ناراض، بھائی سے ناراض، بھائی بھائی کے مقام کو نہیں جانتا، بھائی بھائی کے مرتبے کو نہیں جانتا۔ محبوب کی زبان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میرے اعمال کدھر گئے؟ میرے رمضان کے روزے کدھر گئے؟ میری زکوٰۃ کدھر گئی؟ میرے رات کے قیام کدھر گئے؟ میری تراویح کدھر گئی؟ اگر ایک مسلمان بھائی کی وجہ سے اللہ میری ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے۔ اور پھر خوشخبری کیا دی؟ دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، اس طرح سلام کرتے ہیں، ہاتھ بڑھایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ اب محبوب کی زبان ہے، کتنی بڑی خوشخبری۔ فرمایا یہ دونوں جب ہاتھ ملاتے ہیں، میں اللہ کا رسول اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ دونوں ہاتھ ابھی جدا نہیں ہوتے، اللہ ان دونوں کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں۔ جوہر قابل بن کے آ تو صحیح، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پہاڑ بنانا چاہتا ہے۔ چوتھی چیز، میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں مجمع ماشاءاللہ آخر تک، اگر کوئی بھائی والدین سے ناراض ہے، اگر کوئی بھائی اپنی ماں یا باپ سے ناراض، ابھی میں جمعے سے پہلے یہاں کھڑا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے ہی لوگ آئے، قاری صاحب ہمارے والدین بیمار ہیں، قاری صاحب میری ماں فوت ہو چکی ہے اس کے لیے دعا کر دینا، قاری صاحب میرا باپ دنیا میں نہیں ہے اس کے لیے دعا کر دینا۔ میرے بھائی زندگی کے اندر والدین کی نافرمانی کرنا آسان ہے، لیکن جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں پتہ تب چلتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکات رک جاتی ہیں، انسان گھر میں جاتا ہے، دعائیں کرنے والی ہستیاں نہیں رہتی ہیں۔ ان سے پوچھو جن کے پاس مائیں نہیں ہیں، ان سے پوچھو جن کے پاس باپ نہیں ہے۔ لرزتے ہونٹوں سے ڈھونڈ رہا تھا الفاظ، بوڑھے باپ کو بیٹے سے ایک بات کہنا تھی، ممتا کی تعریف مت پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج والدین کی نافرمانی بڑی آسان ہے، گالیاں دینا بڑا آسان ہے، گھر سے نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج سے 6 سال پہلے میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی تھی، 6 سال گزر گئے، آج تلک میں نے کبھی کسی کی نگاہوں میں ویسا پیار نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی کسی کی ہاتھوں میں ویسی دعا نہیں دیکھی ہے، میں نے کبھی کسی کے منہ سے وہ لفظ نہیں سنے پتر اللہ دی سپرد، اللہ تیری راکھیاں کرے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ماں کرتی ہے، یہ باپ کرتا ہے۔ یہ ہمیں گھر میں فریق نوکر ملے ہوئے ہیں دعائیں کرنے کے لیے۔ آج ہی میں اپنے والدین سے نہیں بولتا، میں اپنے والدین کے قریب نہیں جاتا، محبوب کی زبان ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محبوب نے فرمایا والدین کے نافرمان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ والدین اتنی بڑی ہستیاں، یہ ماں جب بچھڑ جاتی ہے ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
ان سے پوچھو جن کی عید، جن کی خوشیاں، جن کی غمیاں ان کے والدین کے بغیر گزرتی ہیں۔ اور رات کی تاریکیوں میں جب باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے نا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اگر دعا سنتا ہے تو ماں کی سنتا ہے جو اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ محبوب کی زبان ہے، لا يدخل الجنت منان ولا آکن۔ جتنے بھی کوئی عمل کر لے، جتنی بھی کوئی نیکیاں کر لے، جتنی بھی کوئی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی کوئی روزے رکھ لے، محبوب فرماتے ہیں اگر دونوں ہستیوں میں سے ایک ہستی بھی ناراض ہے، میں اللہ اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ وقت کا امام آج نوجوان والدین کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ کبھی ان کی محبت تو دیکھو، کبھی والدین کے پاس بیٹھ کے تو دیکھو۔ دنیا میں واحد یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچا۔ مجھے جی اپنے پیو نہ ملے بڑے دن ہو گئے نے، میرے پیو کو پتہ ہی نہیں میری اوقات کی ہے۔ اچھا اگر تیرے باپ کو تیری اوقات کا نہیں پتا، پھر کہنے والے نے کہا تھا بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا، یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ اگر آج تجھے اپنے والد کی اوقات کا نہیں پتا تو یاد رکھ کل کو تو نے بھی باپ بننا ہے، کل کو تو نے بھی ماں بننا ہے۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے بارے میں اللہ کے رسول کی کتنی احادیث۔ ایک آنے والا آتا ہے، ابن عمر نے دیکھا ایک بندہ حج کر رہا ہے، اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر کے حج کرتے ہوئے اس نے دیکھا عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں، بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا کہ نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا پوچھنے والے تو کہتا ہے اس کے احسانوں کا بدلہ دیا کہ نہیں دیا؟ میں عبداللہ بن عمر کہتا ہوں وہ وقت جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی اور تیری ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی، تو نے ابھی تلک اپنی ماں کی اس تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دیا ہے۔ تجھے کیا معلوم ماں ہسپتال میں وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے اور ڈاکٹر سے کیا کہتی، ڈاکٹر صاحب میں بچوں نہ بچوں میرا بیٹا بچا لینا، ڈاکٹر صاحب میں بچوں نہ بچوں میری بیٹی بچا لینا۔ اور دروازے کے باہر کھڑا باپ بیچارہ کپ کپا رہا ہوتا ہے، ہاتھوں پہ کپ کپاہٹ جاری ہوتی ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا، میرے بیٹے اور بیٹی کو بھی سلامت رکھنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی تم ہسپتالوں میں جا کر کے اس وارڈ کے باہر جا کے دیکھو جہاں پہ بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں، تمہیں معلوم ہو ماں اور باپ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ڈاکٹر حضرات سے پوچھو، ہم نے پوچھا ہے، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں قاری صاحب اللہ کی قسم ہے مرض الموت میں اس موت کے بستر پہ پڑی ہوئی ماں یہی کہہ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب میں 30 سال زندگی گزار لی، میرے پتر نے کچھ بھی نہیں دیکھا، انہوں بچا لیا جے۔ ہائے ہائے اپنی زندگی پہ ترجیح دینے والی ماں۔ آج کا نوجوان ماں اور باپ کو مذاق سمجھتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، اپنے باپ سے بھی بڑا ہو گیا ہے یہ، اسے معلوم ہی نہیں اس کی زندگی کے تجربے کتنے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں اس نے کتنی دوپہر میں تیرے لیے کما کے گھر میں لایا ہے، اسے معلوم ہی نہیں اس نے کتنی راتیں تیرے لیے قربان کی ہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے کتنی راتیں تیری ماں نے جاگ کے گزاری ہیں۔ یہ تھوڑا سا بڑا ہو کے اپنے باپ سے بھی بڑا ہو گیا۔ محبوب کی زبان ہے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ ان 4 بندوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دیں گے۔ ایک وہ شخص جو عادی ہے شراب پیتا رہتا ہے، دوسرا وہ شخص کہ یتیم کا مال کھاتا رہتا ہے، تیسرا وہ شخص کہ سود کھوری کرتا ہے، اور چوتھا وہ شخص کہ والد اور والدہ میں سے اگر ایک بھی اس کے ساتھ ناراض ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ میں عمل کرتا پھرتا ہوں، میں روزے رکھ کے بڑا بنا پھرتا ہوں، میں نے بہت بڑا عمل کر لیا۔ امام قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا عصر کے بعد کا ٹائم ہے، ایک قبر کھٹی، ایک انسان گدھے کی شکل قبر سے باہر نکلا، گدھے کی طرح ہانکنا شروع کر دیا۔ وہ امام بڑا پریشان، تاریخ کا صحیح واقعہ اس کی سند موجود ہے، امام بڑا پریشان ہوئے، پوچھا گاؤں والوں سے اس بندے کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سانو کوئی نہیں پتا، وہ کونے میں اس کی ماں بیٹھی اس سے پوچھو۔ وہ امام صاحب گئے، جا کے ماں سے پوچھا بی بی یہ کیا وجہ ہے، تیرا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا بی بی ایسا کیوں ہوا
آج جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دنیا سے میری ماں چلی گئی، لیکن آج بھی ایک چیز جو مجھے پریشان کرتی ہے، اللہ کاش جوانی میں ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کر دیتا، کاش اللہ ہم سے ہماری ماں کی خدمت کروا لیتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رات کی تاریکیوں میں جب بندہ گھر میں لوٹتا ہے نا، دروازے پہ بیوی نہیں کھڑی ہوتی، باپ نہیں کھڑا ہوتا، بچے نہیں کھڑے ہوتے، بیٹی نہیں کھڑی ہوتی، بیٹا نہیں کھڑا ہوتا، اللہ کی قسم ہے ماں کھڑی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، پتر کتنے رہ گیا سی، بیٹا کو رات کو کھانا نہ کھائے، ساری رات بستر پہ بیٹھ کے گزار دیتی ہے، پتر کھانا کھا لا، پتر کھانا کھا لا۔ ماں جی یہ آپ کا بیٹا ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ ماں بول کے کہتی ہے یہ شراب پیتا تھا، معاشرے میں لوگوں کو گالیاں نکالتا تھا، جب گھر میں آتا میں کہتی تھی بیٹا تو لوگوں کو پریشان نہ کیا کر، لوگ روز میرے پاس تیری شکایتیں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ مجھے کہتا تھا ماں تو کھوتے وانگ ہینگدی رہنی، تو کھوتے وانگ ہینگدی رہنی۔ میں نے جب بھی اسے روکا اس نے مجھے یہی جملہ کہا، آج یہ مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، جب سے اسے ہم نے دفن کیا ہے ہر روز عصر کے بعد قبر پھٹتی ہے، 3 بار گدھے کی طرح ہینگ کر کے قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں اللہ اسے معاف کر دے، مجھے اللہ کو اتنا برا لگا ہے اللہ اسے معاف ہی نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہیں، ایک مردے کو قبر میں ڈالا، قبر نے اٹھا کے باہر پھینکا، پھر ڈالا پھر باہر پھینکا، پھر ڈالا پھر باہر پھینکا، پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا محبوب ماں کا نافرمان تھا۔ اس کی ماں کو بلایا، کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دے، کہنے لگی میں نے معاف نہیں کرنا۔ محبوب نے جب قبر میں ماں کے سامنے ڈالا، جب قبر نے اٹھا کے باہر پھینکا، ماں کی چیخیں نکل لگی، کہا پیارے حبیب میں نے معاف کر دیا ہے۔ ماں نے معاف کیا تو قبر نے قبول کیا، جب تلک ماں نے معاف نہیں کیا قبر نے قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی یہاں والدین کا نافرمان بیٹھا ہے، والدین سے لڑ کے آیا ہے، والدین سے جھگڑا کر کے آیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے والدین سے جا کے معافی مانگ لے۔ میں روزے رکھتا ہوں، میں نے تراویح پڑھی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، محبوب کی زبان ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ میں اللہ کا حبیب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 3 قسمیں، وہ کون سا ایسا بدبخت جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیے روزہ رکھنے کے بعد میرے پڑوسی میرے سے محفوظ ہیں؟ میرا ایمان ضائع تو نہیں ہو گیا؟ میرے بھائی کتنے ہی کبیرہ گناہ۔ اگر روزہ رکھنا ہے، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، پاؤں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، اس دل کا روزہ، اس سوچ کا روزہ، دماغ کا روزہ۔ اور آخری بات، میری مائیں بھی آئی ہیں، بہنیں بھی آئی ہیں، ایسی عورت، ایسی میری ماں، میری بہن جس کا خامند اس سے ناراض ہے۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اگر کوئی عورت اپنے خامند کے ساتھ ناراض ہو کر کے رات گزار دیتی ہے، ساری رات فرشتے اس پہ لعنتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اور جب تک ایک عورت اپنے خامند سے ناراض رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کرتے۔ جب تک کوئی عورت اپنے خامند سے ناراض رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتے ہیں۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہاں وہ عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور روزے رکھنے کے بعد اپنے خامند کے حقوق ادا کرتی ہے، اس کا خامند اس پہ راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پکار کے کہیں گے ایسی عورت جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے مرضی داخل ہو جائے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ والد خامند جو ہے اس کا راضی ہونا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، اور پھر روزے رکھے۔ میرے بھائی اتنی بشارتیں اللہ نے دی ہیں، ہاں لیکن پھر بعد میں اللہ جب پکڑ کرتا ہے اللہ پکڑ بڑی شدید کرتا ہے۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجیے،
اپنے کردار کو ٹھیک کیجئے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں چند دن کا مہمان ہے، معلوم نہیں اگلے سال رمضان کا مہینہ میسر آئے یا نہ آئے۔ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے تلک یہاں ہماری صفوں میں وہ نمازی موجود تھے، آج رمضان کا مہینہ ہے، ہسپتالوں میں ہیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے۔ معلوم نہیں کب اللہ تعالیٰ اپنی لاٹھی، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کب اپنی پکڑ کر لے۔ میرے بھائی محبوب کے پاس وہ بھی تو ہے نا، اللہ کے آخری بات ہے، محبوب عورت ہے، بڑی نیک ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، ہر سال حج کرتی ہے، لنگر چلتا ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن محبوب اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا اتنی نیکیوں کے باوجود اس کی صرف ایک زبان جو اس کا اخلاق گندہ ہے، ساری نیکیاں ضائع کر کے اللہ نے جہنم واجب کر دی۔ لیکن اللہ کے حبیب، ایک عورت ہے، اس نے ایک بار حج کیا ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ دیتی ہے، اللہ کے رسول اخلاق بڑا اچھا ہے، کردار بڑا اچھا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اس کے اعمال تھوڑے صحیح لیکن اس کے اخلاق کے اچھا ہونے کی وجہ سے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ الذي احکم الحاکمین وهو الحق وقوله الحق والصلاة والسلام على من جاء بالحق وعلى آلہ وصحبہ الذین جاہدوا بالحق اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم معزز بھائیو، بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ بڑا ہی اللہ کی سعادتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک نیکی اللہ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو بغیر حساب کے اجر عطا کرتے ہیں۔ ایک کام جو ہم سب نے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر، یہ آپ کو معلوم ہے ہم سے اپنا گھر نہیں چلتا جس میں 5-6 افراد رہتے ہیں۔ یہ مسجدیں جہاں پہ سینکڑوں افراد نے نماز جمعہ پڑھنا ہوتی ہے، نمازیں پڑھنا ہوتی ہیں، ادھر وقت گزارنا ہوتا، بھی اعتکاف ہوگا یہاں اعتکاف بیٹھیں گے۔ میرے بھائی یہ مسجدیں، اللہ کے گھر جو ہیں ہمارے تعاون سے چلتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو دینا، محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا۔ صحابی بیٹھا، اللہ کے رسول جن کو پیسے نہیں مسجد بنا دے، فرمایا جس نے ایک اینٹ لگوا دی اللہ نے اس کا محل بھی جنت میں بنوا دیا۔ ایک اینٹ، کوئی وقت نہیں۔ میرے بھائی رمضان کا مہینہ، معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ جتنے بھائی آئے ہیں سارے بھائیوں نے حسب توفیق، 1 روپے کی توفیق ہے 1 روپیہ، 5000 کی توفیق ہے 5000 مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور انشاءاللہ ضرور کرنا ہے۔ ام سلمہ صلی اللہ کے رسول نے فرمایا جب صدقہ کر گنا نہ کر۔ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ فرمایا اگر تو اللہ کے راستے میں گن گن کے دے گی اللہ تجھے بھی گن گن کے دے گا، اگر تو اللہ کے راستے میں بغیر حساب کے دے گی۔ ام سلمہ میں اللہ کا رسول تجھے بشارت دیتا ہوں اللہ تجھے بھی بغیر حساب کے عطا کر دے گا۔ تمام بھائی جتنا ہو سکے۔ دوسرا یہ اعلان ہے، عائشہ اکیڈمی محمد نگر گلی نمبر 4 میں خواتین کے لیے درس قرآن ہے بروز اتوار کو۔ تمام خواتین اس کے اندر جو ہے شرکت کریں۔ اور تیسری بات، وہی بات، وہ آدمی، وہ بھائی جنہوں نے والدین کے لیے دعا کا کہا ہے، اس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے والدین نہیں ہیں، یا جس کے والدین بیمار ہیں، یا جو دعاؤں سے محروم کر دیے گئے ہیں، یا جن کے والدین اس وقت مسجد کی زینت نہیں ہیں۔ اکثر میرے بھائی جہاں وہ بیٹھے ہیں جن کے والدین پہلی صف میں بیٹھا کرتے ہیں، جن کے والد
آج وہ ہسپتالوں میں کافی علیل ہیں اور بیمار ہیں، مجھے پتہ چلا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تمام کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی بچے بوڑھے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت یاب کر دے۔ میں ادھر شکلیں دیکھ رہا ہوں، صورتیں دیکھ رہا ہوں بھائیوں کی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بڑے بھائی یہاں پریشان بیٹھے ہیں۔ قاری صاحب ہماری والدہ فوت ہو گئی، اس کے لیے دعا، اللہ میری والدہ کو بھی جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمارے مسائل دور فرما دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جی جن بھائیوں نے بھی دعا کا کہا ہے اللہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ اسے حل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔